السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم مسلم ہیں، ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام دین کے مشہور ارکان جو ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلا اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوسرا نمبر ارکان اسلام کا یہ ہے صلاۃ ہر مرد و عورت بالغ پر 5 وقت کے دن رات میں ادا کرنا فرض ہے۔ تیسرا نمبر ہے صوم، عربی میں صم بھی کہتے ہیں، صوم بھی کہتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہوتا ہے، اس میں جو صبح کو روزہ رکھتے ہیں اس کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم ہی کہنا چاہیے، روزہ غلط الفاظ ہے۔ ہم دعا بھی پڑھتے ہیں نا سحری میں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ جب افطار کرتے تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ چوتھا نمبر ہے زکوٰۃ۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے، اس کی معلومات ہونا ہر مسلم پر فرض ہے۔ جیسے کلمہ کے صحیح الفاظ ادا کرنا فرض ہے، اس کے معنوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے الفاظ صحیح ادا کرنا ضروری ہے، اس کے معنوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسے صلاۃ پڑھنا فرض ہے، صلاۃ میں کتنے مسائل ہیں اس کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایسے ہی صوم ہے، اس کے کیسے کیسے مسائل ہیں اس کے سیکھنا بھی فرض ہے۔ ایسی ہی زکوٰۃ ہے، اس کے مسائل کا سیکھنا جاننا بھی ضروری ہے۔ فرض سمجھیے آپ، کیونکہ یہ اللہ کے احکاماتوں میں سے ہے۔ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ بتایا کہ 52.5 تولے جس کے پاس چاندی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ 52.5 تولے جس کے پاس چاندی ہے وہ اس میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالے۔ اور اگر 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو گئی، فرض ہو گئی، اس کو بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ یا اپنی ضرورت سے ہٹ کر کاروبار کے ہمارا مال ہے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاہے چاندی کی شکل میں ہو، چاہے کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے مویشیوں کی شکل میں ہو، جو مال ہمارا تجارت کا ہے اس مال پر زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے، 2.5% دینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ کیش ہے، یا کہ 1 لاکھ روپے کا مال ہے آپ کے پاس، تو اس میں سے 2,500 روپے نکالنا ہے۔ اگر 10 لاکھ روپے ہے تو 25,000 نکالنا ہے۔ 1 کروڑ اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 2.5 لاکھ نکالنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس 100 کروڑ ہے تو آپ کو 2.5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ نکالنا۔ اسی طرح سے اپنے کیش مال کا حساب لگائیے۔ یہ حساب لگانا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ نہیں لگائیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، جس سے ناراض ہوگا اسے دنیا میں بھی خطرہ ہے، اور مرنے کے بعد اس کی یہ سزا ہوگی کہ اس کو جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جہنم کے اندر ایک پترے ہوں گے جو سونے جیسے ہوں گے، ان پتروں کو گرم کر کے اس کے جسم پر لگائے جائیں گے، جسے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی دنیا میں۔ اس سے کہا جائے گا یہ تیرا مال لے، چکھ اس کا مزہ۔ اس کو یہ تکلیف پہنچائی جائے گی اس بات پر کہ اس نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرا، یعنی دنیا میں زکوٰۃ نہیں دی۔ تو زکوٰۃ دینا ہر مالدار پر فرض ہے، اس کا ادا کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا تو بہت پچھتائے گا۔ یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ دے دیا تو مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ نہیں دیا تو دنیا کا مال بھی خطرے میں، اور پٹائی آخرت میں الگ ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، صحیح وقت پر زکوٰۃ کا ادا کرنا والا
بنائے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب 1 سال گزر جائے مال پر تو زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ آیا مثال کے طور پہ، تو 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ اب آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ کی عدالت حشر کے میدان قائم ہوگا، وہاں آپ کو حاضری ہے، وہاں جا کر آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اور جو مال آپ اپنے بیوی بچے کے لیے جوڑ رہے ہیں یہ بھی تمہارے کسی کام میں نہیں آئیں گے، نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے۔ وہاں تمہارے پاس جو مال ہے اس کا تمہیں جواب دینا ہے، چاہے اگر تم مرد ہو تو تمہیں خود کا جواب دینا ہے اگر تم مالدار ہو، اور اگر تمہاری بیوی مالدار ہے تو وہ خود کا جواب دے گی۔ ایک دوسرے کے اوپر وہاں کسی کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، جو جیسا کرے گا ویسا آخرت میں پائے گا۔ ایسا ہی ہے زکوٰۃ کے بعد جو ہے یہ 4 ارکان ہے، 5 ارکان ہے حج۔ حج کے مسائل کا بھی جاننا ضروری ہے۔ حج کرنا ہر مالدار عورت مرد پر فرض ہے۔ اب اس کے بہت سارے مسائل ہیں، ان کا سیکھنا جاننا بے حد ضروری ہے۔ مشہور کتابیں ہیں بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں دیکھیے، اور بہشت جو ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی سب مسائل مل جاتے ہیں 5 ارکان کے، اس میں دیکھیے۔ حج کا مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، اتنا مال آ گیا کہ آپ